جی السلام علیکم. ہم جیسے یہاں پہ موجود ہیں خان صاحب کے گھر پر، اور یہاں پہ ہمیں ایک بہت بڑے خان صاحب کے شیر، خان صاحب کے چہیتے، خان صاحب کی جان، پاکستان کی جان، ینگسٹرز کی جان ہمیں نظر آئے، تو ہم نے کہا ان سے ضرور کچھ سوالات کیے جائیں. جی مراد بھائی، آپ بتائیں کہ آپ خان صاحب کے ساتھ کب سے ہیں، اور آپ خان صاحب کو کے ساتھ آپ کی کوئی ایسی ادا جو خان صاحب کی جو بہت زیادہ پسند آئی ہو؟ دیکھیے، خان صاحب کے ساتھ تو کافی عرصے سے ہیں، اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے ہیں، لیکن عمران خان عالم اسلام کی لیڈر ہے، خوددار انسان ہے، غیرت مند انسان ہے، ڈٹ کے کھڑے ہیں پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے. اور پوری قوم اس وقت، آپ بچوں سے پوچھے، آپ بڑوں سے پوچھے، بزرگوں سے پوچھے، ہر طبقہ پاکستان کا عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. اور انشاءاللہ جو انہوں نے خواب دکھایا پورے قوم کو حقیقی آزادی کا، انشاءاللہ اس کو پائے تکمیل تک. مراد بھائی، آپ یہ بتائیں، جب یہاں 14 کی نائٹ کو جب خان صاحب پہ اٹیک ہوا، تو میں نے آپ کو دیکھا تھا پکچرز میں، آپ دیوار پہ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے کچھ بھی ماسک بھی یوز نہیں کیا. تو آپ کی کیا فیلنگس تھی؟ آپ کو کیا شیلز کی وہ ایک تپش فیل نہیں ہو رہی تھی؟ اور ایکسپائرڈ شیلز تھے سارے. دیکھیے، ایک چیز ہے کہ ہم جب کہتے ہیں نا کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، کیونکہ خان صاحب کی ریڈ لائن پاکستان ہے، تو یہ ہم صرف زبان سے نہیں کہہ سکتے، یہ ہم بلیو کرتے ہیں، یہ ہم دل سے کہتے ہیں. ایک پاکستان کا سب سے مقبول ترین لیڈر، عالم اسلام کا لیڈر، پاکستانیوں کی حقیقی آزادی کے لیے ڈٹ کے کڑا رہنے والا لیڈر، ان کو آپ اس طرح جیسے پتہ نہیں کہ کیا ہے، آپ کسی ملک کو فتح کر رہے ہیں کہ یہاں پہ رینجرز بھی آ رہی ہے، پولیس بھی آ رہی ہے، کنٹینرز آ رہے ہیں، واٹر کیننز آ رہے ہیں، شیلز ہو رہے ہیں، ڈائریکٹ بلٹس فائر کیے جا رہے ہیں. 35 ہول گولیوں کے میں نے خود یہاں پہ اکٹھے کیے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ بختربند گاڑیاں دیواروں سے اور گیٹوں سے مار رہے ہیں. تو یہ ایک اس طرح حملہ تھا. کیا آئین اور قانون اس کی اجازت دیتا ہے؟ خان صاحب نے تو شورٹی بانڈ بھی سائن کر دیے تھے. خان صاحب تو عدالتوں میں پیش بھی ہو رہے ہیں. عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو چکا، ان کو 4 گولیاں لگ چکی، اس کے باوجود زخمی حالت میں وہ کورٹ جاتے ہیں، بلکہ ان کی زندگی کو آج بھی خطرہ ہے. وہ لوگ عمران خان کو رستے سے ہٹانا چاہتے ہیں. عمران خان کو اس لیے رستے سے ہٹانا چاہتے ہیں کہ جو گریٹر گیم پلان ہے، یہ جو غلام ہے، یہ جو ڈوم اور کا حکم بجا لاتے ہیں، اس گیم پلان میں عمران خان فٹ نہیں آتا، کیونکہ عمران خان حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں. لہٰذا عمران خان کو ہم نے مائنس کرنا ہے. اس طرح نہیں ہوگا. لوگ کڑے تھے، ہم کڑے ہیں. اور یہاں پہ آپ نے جو شیل وغیرہ کی بات کی، تو ہوتا رہتا ہے تحریکوں میں. اگر آپ ہے حقیقی آزادی کا خواب آپ کی آنکھوں میں ہے، اپنے ملک کو غلامی سے آپ نجات دلانا چاہتے ہیں، قوم خودداری کے ساتھ کڑے ہیں، بچے کڑے ہیں، خواتین کڑے ہیں، تو ہم نے تو کڑے ہی رہنا ہے. یہی ہمارا کام ہے. ہم نے پاکستان کو حقیقی آزادی دلانی ہے. ہم نے پاکستان کو بیرونی طاقتوں کی غلامی سے آزاد کرنا ہے. ہم نے مقامی سہولت کاروں اور ان کے جو یہاں پہ ہینڈلرز ہے، جو سہولت کار ہے، جو غلام ہے، ان سے ہم نے اپنے قوم کو نجات حاصل کر کے دینی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ چند خاندان ہیں، ان کی مرضی میں دن میں جو آئے وہ کرے، بیرونی طاقتوں سے ملے، پاکستان کو کسی کی جنگ میں دھکیلے، کبھی ڈوم اور کا حکم آ جائے، کبھی پاکستان کا پیسہ لوٹ کے باہر لے کے جائے، اور ہم خاموش رہے. ہم آزاد ہو گئے، آزاد پیدا ہوئے تھے اور آزاد مریں گے. جی آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو ابھی آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے کہ ابھی آئین جو ہے اس کی پاسداری نہیں ہو رہی، پی ڈی ایم اگینسٹ کھڑی ہو چکی ہے، تو آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے کہ الیکشن ہو سکتے ہیں واقعی میں؟ دیکھیں، ایک چیز ہے، الیکشن نہ ہونا تو آئین آپ کا معطل، اور آپ آئین کو توڑ رہے ہیں. اور آئین کو توڑنا، آئین کے آرٹیکل 6 ان کے اوپر لاگو ہوگا. سوال تو یہ بنتا ہے، آئین پاکستان کہتا ہے کہ آپ نے 90 دن کے اندر الیکشن کروانے ہیں. سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آ چکا ہے. اگر آپ عدالتوں کا حکم نہیں مانیں گے، آپ آئین کو نہیں مان رہے، تو کیا جنگل ہے؟